السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا ایک دوست ہے ادھر بھی، اس کا نک موجود ہے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ اس کی جو کمپنی ہے وہ اکثر اس کو آؤٹ آف کنٹری بھیجتی ہے، تو اسے کنفرم نہیں ہوتا کہ اس نے ادھر جا کے کتنے دن رہنا ہے۔ اب فار ایگزامپل ابھی وہ کسی ملک میں ہے جدھر اس کو 20 دن تو رہنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ایکسٹینڈ ہو گیا اس کا ویزا، یا کمپنی نے کہا ہے لیکن کتنی ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی پتہ نہیں، تو وہ کیا نماز قصر کرے گا یا پوری پڑے گا اس طرح کی سچویشن میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی آدمی کو کمپنی والے کسی ملک بھیجتے ہیں یا کسی شہر بھیج دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ برمنگم میں اور آپ کو جو ہے کسی دور والے شہر میں بھیج دیا جائے، تو اس حالت میں وہ مسافر ہی رہتا ہے جب تک یقینی کیفیت نہیں ہوتی کہ یہ کتنا عرصہ قیام کرے گا۔ اگر کمپنی والوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں علاقے میں جائیں اور وہاں آپ 20 دن جو ہے وہ قیام کریں گے، 20، 22، 25، 26 اس طرح جتنے بھی، تو پھر تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر کمپنی والوں نے اس کو صحیح نہیں بتا رکھا کہ کتنی دیر تم وہاں اس شہر میں ٹھہرنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ ایک شہر میں، ایک دوسرا ہفتہ دوسرے شہر میں، تو وہ پھر قصر ہی کرتا رہے گا۔ یعنی جب تک اس کی غیر یقینی حالت ہوگی تو وہ پھر مسافر کے حکم میں قصر نماز کرتا رہے گا۔ اگر 20 دن جو ہے بالجزم کسی جگہ جو ہے اس کو علم ہو جائے کہ میں یہاں 20 دن ٹھہرا رہوں گا اس کی کمپنی کی طرف سے، تو پھر وہ پوری پڑے گا۔ جی میرا خیال ہے آپ کو اس کا جواب جو ہے سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ تو مائک میں چھوڑ رہا ہوں، فت المجید صاحب آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، نماز کے متعلق سے یہ سوال ہے کہ میری جو جاب ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میں تقریباً اپنے شہر سے کوئی 25-30 کلومیٹر کہہ لیں یا 40 میل دور ڈیلی آتا جاتا ہوں۔ اس کے درمیان اکثر میری ظہر یا کبھی مغرب یا کبھی فجر اور نماز ہوتی ہے، تو کیا وہ میں قصر کر کے ادھر پڑھوں؟ کیونکہ میں نے واپس بھی آنا ہوتا ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے میں واپس آنا ہوتا ہے میں نے، جب پوری پڑھوں۔ اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ اگر میں گاڑی میں ہوں، گاڑی کے اندر کھڑی کر کے پڑھ لوں یا واپس آ کے 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کسی دوسرے علاقے جاتے ہیں جو 25 یا اس سے زیادہ کلومیٹر دور ہے یا میل، تو مطلب یہ کہ آپ وہاں مسافر ہوتے ہیں، تو پھر آپ کچھ عرصہ یعنی کچھ گھنٹے رہ کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو آپ جتنی دیر تک گھر سے نکل کر اس جاتے ہیں یا آتے ہیں نا، جب تک اپنے شہر میں، تو یہ جو راستہ ہے اس میں آپ مسافر رہتے ہیں، اور مسافر کے لیے بہتر یہ کہ وہ قصر کرے، تو آپ کو قصر کرنی چاہیے۔ پوری نماز پڑھنا جائز ہے مسافر کے لیے، جیسا کہ صحیح روایات اور آثار صحابہ سے ثابت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ قصر کرے۔ اب آپ کے لیے کہ 2 نمازیں جمع کر لیں، اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے بالکل۔ نماز کو وقت پر پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ آپ اگر گھر میں آتے ہیں تو پھر گھر میں جو ہے وہ 2 نمازیں جمع کرنا بغیر عذر کے یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس حال میں بہتر یہی ہے کہ آپ سفر میں گاڑی روک کے وہ نماز ہو، مثال کے طور پر آپ آ رہے ہیں اور زور کا وقت ہے، تو زور کے وقت آپ نماز پڑھ لیں زور کی، پھر جب گھر آ جائیں گے تو عصر کی نماز پڑھ لیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، تو مائک میں چھوڑ رہا ہوں اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، امید ہے بات ٹھیک ہوگی۔ سوال یہ تھا کہ گھروں میں پرندے رکھنا اور پھر ان کو پنجروں میں یا کوئی جانور رکھنا گھر میں، یہ کیسا بالخصوص پرندوں کا، اور پنجروں میں رکھنا حلال ہے حرام ہے، اگر جو حیثیت نام کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گھروں میں پرندے رکھنا جو ہے وہ تو جائز ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری مسلم ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے نا، وہ
اس نے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے تھے تو کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. وہ نغیر پرندہ جو تھا اس کا مر گیا تھا. وہ تو آپ کبھی پوچھتے تھے اسے, بچوں سے بھی محبت کرتے تھے کہ وہ عمیر تمہارا نغیر کو کدھر چلا گیا. نغیر ایک پرندہ تھا. لیکن یہاں یاد رکھیں کہ کبوتر رکھنا جائز نہیں ہے. باقی تو پرندے رکھ سکتے ہیں, طوطا بھی رکھ سکتے ہیں, باز شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, باز وغیرہ, شاہین وغیرہ. کبوتر کے بارے میں صاف حدیث موجود ہے کہ سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نا تو فرمایا کہ شیطان یتبع شیطانۃ, شیطان ہے اور شیطانی کے پیچھے چل رہا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے اس کبوتر جو ہے پار رکھے اس کو, اب وہ اپنے دین سے غافل ہے, ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ اصل میں تو یہ شیطان جو جن ہے نا ان کی پیروی کر رہے ہیں, یہ شیطان کا پیروکار ہے. ظاہر ہے کہ کبوتر خود تو پرندے تو مرفوع قلم ہے, وہ تو شیطان نہیں ہوتے. تو ادھر یعنی کبوتر رکھنے والے کو جو کبوتروں کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو شیطان کہا ہے کہ وہ شیطان ہے. تو اسے ثابت ہو کہ کبوتر نہیں رکھے جا سکتے. اور خاص طور پر پھر اس پر جوا کھیلتے ہیں, وہ اس پر بازیاں لگاتے ہیں اور کبوتروں کو کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں, اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کبوتروں بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو وہ بالکل ہی حقیقت میں وہ شیطانیت والے راستے پر ہیں. تو باقی پرندے کوئی طوطا رکھ لے, کوئی اور چیزیں جو ہے وہ رکھ لے تو جائز ہے. اس حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. لیکن اسے جو ہے نا وہ اس کی خدمت ضرور کرے گا, اسے اس کی جو چیزیں ہیں مطلوبہ وہ کھلائے گا, پانی پلائے گا. ٹھیک ہے پنجرے میں بند رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اڑ جائے گا. تو عام طور پر پرندے اڑ جاتے ہیں, لیکن اس کی خدمت کرنا جو ہے ضروری ہے. اگر اس کو بھوکا مار دے گا تو پھر عذاب بھی ہو سکتا ہے. جی میں ابھی مائک چھوڑ رہا ہوں اگلے سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات شیخ میرے لاسٹ کوشچن میں لگی تھی کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں سفر میں ہوتا ہوں تو موسٹلی تو میں گاڑی سے اتر کے نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن کبھی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کوئی جگہ نہیں ملتی یا اس طرح, تو کیا گاڑی کے اندر ہی کھڑی کر کے فرض نماز, کیونکہ میں نے سنا ہے فرض نماز سواری کے اوپر نہیں پڑھنی چاہیے, تو کیا میں پڑھ سکتا ہوں اس طرح یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گاڑی اگر آپ کھڑی کریں تو جگہ نہ ہو نماز کے لیے. سڑک تو ہوگی جہاں پر گاڑی کھڑی ہے وہاں سڑک پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. گاڑی باہر اگر چل رہی ہو تو وہ تو سواری کے حکم میں, اور اگر کھڑی ہو نا گاڑی زمین پر تو وہ تو خیر سواری کے حکم میں نہیں ہے. لیکن نماز میں قیام جو ہے یہ ضروری ہے, کھڑا ہونا. تو گاڑی آپ کی کس طرح کی گاڑی ہے, اس میں کیا آپ کھڑے ہو کر اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی گاڑی میں کھڑے ہو کر اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور گاڑی نہیں ہے تو پھر اتر پڑھ سکتے ہیں, تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. کیونکہ جب گاڑی رک کے یہ کھڑی ہو گئی نا تو پھر یہ اس کے حکم میں نہیں ہے, سواری کے حکم میں نہیں ہے. لیکن جب وہ چل رہی ہے تو سواری کے حکم میں, کیونکہ وہ تو ایک ڈبے کی طرح جیسے کنٹینر کھڑا ہے, کنٹینر میں کھڑے ہو کر کسی نے نماز پڑھ لی. لیکن آپ کے لیے بہرحال صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ گاڑی روک کر نیچے اتر جائیں اور نماز پڑھیں. اگر سڑک گیلی ہے تو پھر کوئی اور جگہ تلاش کرے اور دو نمازیں جمع کر لے اور اپنے پاس جا نماز وغیرہ رکھ لے. یعنی یورپ کا تو خیر مجھے پتہ نہیں, میں تو پاکستان کے لحاظ سے یہاں برسیں 6 مہینے برسیں نہیں ہوتی ہیں, 8 مہینے. تو اگر سڑک گیلی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو نماز آپ نہیں پڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے آپ پھر احتیاط کریں, کوشش کریں کہ کوئی جگہ مل جائے, نہیں تو 2 نمازیں پھر جمع کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے گا. جی آپ کا کوئی سوال تو نہیں؟ اچھا ہاں جی, بس میں اب پھر مائک چھوڑ رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ سوال دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے درس میں تو حسن لذاتی ہی حدیث کا ذکر کیا ہے, یہ کس حدیث کو کہتے ہیں؟
یہ بتا دیں. اور دوسرا حسن لغیری ہی جو ہوتی ہے، یہ جو اصطلاح جو ضعیف احادیث کو ملا کے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بن جاتی ہے، تو یہ کیا شروع سے محدثین اس حسن ذاتی اور لغیری کو مانتے آئے ہیں یا اب آگے یہ اصطلاحات بنی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن ذاتی، اچھا السلام علیکم. ظاہر صاحب میں فارغ نہیں، میرا بھی درس ہو رہا ہے نا، آپ مجھے شام کے بعد فون کر لیجیے، میں نیٹ پر دس کر ہفتے کے دن مجھے جو فون. السلام علیکم. اچھا جی، تو وہ حسن ذاتی ہم اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 شرطیں ہوتی ہیں. سند متصل ہوتی ہے. شرط نمبر 2 یہ کہ شاذ نہیں ہوتی، اور شرط نمبر 3 یہ کہ معلول نہیں ہوتی. شرط نمبر 4 یہ کہ اس کا ہر راوی عادل ہوتا ہے. عادل کا مطلب ہے کہ مسلمان راوی ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، زانی نہیں ہوتا، کذاب نہیں ہوتا، بدعت مکفرہ والا نہیں ہوتا، وحدت الوجودی نہیں ہوتا، حلولی نہیں ہوتا. تو یہ ہے اس کی عادل کی شرط. چوتھی شرط. 5ویں جو شرط ہے ضابط والی ہے، اس میں چونکہ اختلاف محدثین کا ہوتا ہے اس راوی پر، تو ہماری تحقیق میں اگر کسی روایت میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں، کچھ محدثین ثقہ کہتے ہیں، قابل اعتماد سچا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس طرف ہے محدثین کی. جو نیک لوگ تھے، اہل ایمان تھے، جمہور محدثین کس طرف ہے. مثال کے طور پر 3 اس کو ضعیف کہتے ہیں، 4 اسے ثقہ کہتے ہیں. تو یہ راوی جو ہے یہ حسن الحدیث ہے، اس کی روایت حسن لذاتی ہوتی ہے. الا یہ کہ کسی خاص روایت میں اس کی غلطی یا وہم ثابت ہو جائے محدثین کے اتفاق سے تو مستثنا ہو جاتی ہے. جس طرح ابوبکر بن عیاش ایک راوی ہے، اس پر محدثین کا اختلاف ہے بڑا، تو جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، تو یہ راوی حسن الحدیث ہے. اس کی بیان کردہ حدیث حسن ہوتی ہے، لیکن وہ ترک فیدین والی حدیث جو اس نے بیان کر رکھی وہ ضعیف ہے، کیونکہ اسے اسماء اور رجال کے 2 بڑے اماموں نے، امام یوسف بن معین اور احمد بن حنبل، انہوں نے اس روایت کو باطل اور وہم قرار دیا ہے. اس وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ تو اس کی غلطی ہوئی، ضعیف ہو گئی. باقی حدیثیں جو اس کے اثر ہیں، تو یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جب کہتے ہیں ہم اس روایت کی سند حسن لذاتی ہے، تو اس کے کسی ایک راوی پر یا 2 راویوں پر یا زیادہ راویوں پر کم از کم ایک محدثین نے جرح ضرور کر رکھی ہے، یعنی اس کو ضعیف کہنے والے بھی ہیں اور سچا کہنے والے بھی ہیں. تو چونکہ اکثریت حسن کہتے ہیں، اگر اکثریت ضعیف کہنے والی ہوتی تو حدیث ضعیف ہوتی. یہ تو یہ حسن ذاتی کی تعریف، اور یہ روایت اصل میں صحیح ہوتی ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جرح غلط ہے. حسن غیری جو ہے یہ اصطلاح یہ بعد میں بنائی گئی ہے. یہ یا تو امام ترمذی کے کلام سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حسن غیری جو ہے وہ انہوں نے کچھ روایتیں قرار دی اپنی سنن میں، یا بعد میں حافظ ابن حجر وغیرہ جو متاخرین ہیں انہوں نے حسن غیری کی اصطلاح جو ہے وہ قائم کی ہے. تو حسن غیری کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، ساری سندیں ضعیف ہوتی ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کچھ علماء کے یہ حسن بن جاتی ہے حسن غیری. لیکن یہ جو ہے نا وہی علماء یعنی جو اس کو کہتے ہیں نا یہ حجت ہے، تو عام باتیں اس حجت سمجھتے ہیں جو ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. یہ بعد والے جو علماء ہیں، حافظ ابن حجر نہیں میں کہتا ہوں، لیکن دوسرے جو موجودہ دور کے علماء ہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق تو کہتے ہیں حسن ہے، اور اگر مخالف کی روایت ہو تو اسے کہتے ہیں یہ بھی سر ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے. تو حسن غیری کے بارے میں حافظ ابن حجر نے جو النکت میں لکھا ہے نا کہ ابن القطان فاسی نے کہا کہ یہ حجت نہیں ہے ساری کی ساری، اس کو یعنی ساری کی ساری حسن غیری کو حجت سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس کو فضائل اور مناقب میں بیان کرنا جائز ہے. تو یہ بات حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، مناسب بات ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حسن غیری جو ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ ضعیف کی قسم ہے. اب حسن غیری کی 2 اور باتیں، ایک یہ کہ حسن غیری کی ساری سندیں ضعیف ہوں تو وہ ضعیف ہی ہوتی ہے. اور جس طرح ترک فیدین کی حدیث ہے، اب دیوبندی بریلوی آزاد جو ترک فیدین کی روایتیں پیش کرتے ہیں تو
وہ ساری ضعیف ہے. کسی میں سفیان ثوری مدلس ہے, کسی میں یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے, کسی میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے. تو وہ ساری جو ہے وہ ضعیف روایتیں ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی حسن لغیری ہے. تو کوئی اہل حدیث انہیں تسلیم نہیں کرتا. اسی طرح ہم جب روایتیں پیش کرتے ہیں فاتح خلف امام کی, تو دیوبندی بریلی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ساری, حالانکہ وہ بہت سی روایتیں ہوتی ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ حسن لغیری. ایک حسن لغیری وہ ہوتی ہے کہ مثلا سنن ابن ماجہ میں حدیث کی سند ضعیف ہے, لیکن وہی روایت مسند احمد میں دوسری جو ہے حسن سند کے ساتھ یا صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, دوسری سند کے ساتھ, تو یہ ٹھیک ہے, اس کو تو حسن لغیری کو بھی ہم مانتے ہیں. پہلی جو حسن لغیری والی بات ہے وہ حجت نہیں ہے. وہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں نا, جس طرح امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حاتم رازی, ابو زرع رازی اور دوسرے بڑے بڑے, ان سے اس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے. ایک اہل حدیث عالم عبد المنعم بن سلیم, جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی, شیخ البانی کے شاگرد ہیں, انہوں نے کتاب بھی پوری لکھی ہوئی ہے, اور یہ کتاب ادھر مبشر اباری صاحب کے پاس موجود ہے, میرے پاس اس کی, تو اس میں انہوں نے بڑے اقوال پیش کیے. اور حافظ ابن حزم کہتے تھے کہ اگر حدیث کی 1000 سندیں بھی ہو نا ضعیف, تو پھر ضعیف ہی رہتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے مختصر میں نے بیان کیا تھا, کیونکہ بعض لوگ میرے بارے میں پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں, بعض لوگ جو ہے نا بڑا غصہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ جب ان کے اپنے گھر میں مسئلہ بنے گا, مخالف جب کوئی بریلوی یا کوئی شیعہ یا کوئی اور روایت پیش کرے گا تو ادھر پھر نہیں کہیں گے کہ یہ دوسری ہے, حسن لغیری ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں ایک عظیم الشان بات فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مناظر کوئی روایت پیش کرتا ہے نا, اور آپ مناظرے میں اس کا ضعیف ہونا ثابت کر دیتے ہیں, تو بس کافی ہے, وہ جو ہے ختم ہو جائے گا, وہ بالکل رک جائے گا. کیونکہ اصل بات یہ کہ اس کی روایت ضعیف ہے, وہ یہ نہیں کہے گا اس کی بہت سی سندیں اور یہ اس کے ساتھ ہے. یہ اس قسم کی مفہوم کی بات اور اختصار میں موجود ہے. یہ میری تحقیق کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ یہ کتاب چھپ چکی ہے, مکتبہ اسلامیہ سے ملتی ہے. تو میں ابھی پھر دوبارہ یعنی چھوڑ رہا ہوں تاکہ اگلے بھائی جو ہے نا وہ سوال کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسند احمد جلد 1 صفحہ 361 یہ روایت ہے کہ یزید الفارسی کا وہ جو قصہ ہے, کہتے ہیں کہ میں اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. وائس آ رہی ہے میری؟ وائس اگر میری ہو گیا تو بتا دیں, وائس نہیں جا رہی, چھوڑ دیتا بھائی. وائس اوکے. اچھا, تو یہ حدیث ہے, بعد میں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے واقعہ بیان کیا, تو سارا تو اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اتنی گنی تھی کہ وہ پورے سینے کو ڈھانپے ہوئی تھی. تو یہ پتہ کرنا تھا اس روایت کی سند صحیح ہے یا کہ نہیں, کیونکہ شعیب الارنود نے لکھا ہے کہ یزید الفارسی جو ہے یہ مجہول ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. یزید الفارسی مجہول تو نہیں سکتا ہے, لیکن مجھے یہ روایت ملی نہیں ہے. 300 نہیں, آپ نے کیا کہا تھا, جلد نمبر 1 اور صفحہ 361 نہیں ہے یہ بھائی. وہ آپ ایسا کریں نا کہ جلد جو ہے 4 یا 5 لے کے آئیں, یہ نہیں 300. میں ابھی وہ منگوا رہا ہوں نا, آ جائے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. یزید الفارسی جو ہے وہ مجہول راوی نہیں, ثقہ راوی ہے. حدیث نمبر 3410 ہے, حدیث 3410 وہ لے آئے نا. اصل میں وہ 50 جلدوں والا نسخہ ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے نا, تو ہمارے جو دوست ہیں وہ دوسرا لے آئے جی. جلد کیا 0 جلد لکھا ہے, 5 جلد ہے. اچھا یہ ہے جی 34, اس میں جی بات وہ رکھ دیں, یہ آ گئی جی انشاءاللہ. امام تھے. قال حدثنا عوف ابن ابی جمیلہ, یہ بھی ثقہ و صدوق ہیں, ان پر جرح ہے لیکن جرح مردود ہے, جمہور نے توثیق کر رکھی ہے. عن یزید الفارسی قال رأیت رسول. ہاں, تو یہ جو روایت ہے نا اس کی سند حسن ذاتی ہے یا صحیح ہے. اور یزید الفارسی نے ایک وہ روایت بیان کر رکھی ہے جو قرآن مجید کے بارے میں, قرآن مجید کی تدوین کے بارے میں شعیب الارنود کی بات غلط ہے. اب یہ ہے نا کہ اس کی توثیق میں آپ کو بتاؤں کہاں سے موجود ہے. تو ایسا کریں نا, تہذیب الکمال کی جلد لے آئیں, یزید والی
یزید والی یعنی وہ 7ویں جلد ہوگی میرے خیال میں. ہاں جی. جب کسی یعنی مجھے جو یاد پڑا ہے کہ اسی راوی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کر رکھی ہے جس میں قرآن مجید کی تدوین کا ذکر آیا ہے اور کوئی وہ جو بسم اللہ نہیں لکھا گیا تھا سورہ توبہ کے شروع میں وہ بھی اس میں ذکر ہے. یہ آگے جی یزید. ہاں جی اس میں نہیں ہے. آپ جلد نمبر 8 لیں اس میں تو نہیں ملی. 7ویں نہیں 8ویں. ہاں جی یہ لے لو جی. اچھا جی یہ آگے جی یزید الحرمز یزید بن یزید الفارسی. تقریباً تہذیب لیں کیونکہ اس کا جو باپ کا نام ہے وہ کیا ہے. یزید تقریباً تہذیب ادھر ہی جگہ تہذیب کو اٹھا کے لائے اس کے ساتھ والا جو ہے نا چھوٹے ایک جلد ہیں ادھر ہی پڑھیے. یزید کے باپ کا نام یزید الفقیر یزید القاشی یزید بن یوسف الفارسی 160 میرے خیال ہے یہ ہوگا 160 یزید الفارسی. ہاں جی مل گیا جی وہ چھوڑ دیں مل گیا. ویسے لے آئے تقریباً تہذیبی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی یزید الفارسی مجھے جو ہے نا 4تھی جلد دینی. ہاں یہ ایک جلد بھی ادھر پڑی تھی یہ لے جائے. یزید ٹھیک ہے میں یہ بعد میں بتاؤں گا اس کی توثیق انشاءاللہ. تو یہ میں اگلے بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں مائک. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھی سوال تھا لیکن یہ 3 نمبر بھائی نے بھی سوال لکھا تھا کہ حج بدل کرنے والے نے اگر اپنی حج نہ کی ہو تو کیا حج بدل ہوگا اور کیا اس کا اپنا حج ہو جائے گا. اس کا بتا دیں پھر انشاءاللہ میں اپنا سوال کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج بدل سے وہ آدمی کر سکتا ہے جس نے پہلے خود اپنا حج کیا ہو. اگر اپنا حج نہیں کیا اور کوئی اس کو حج کراتا ہے تو اس کا اپنا حج ہو جائے گا حج بدل نہیں ہوگا. مائک چھوڑ دیا تھا نا. ہاں جی مائک میں اب مائک چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم. آواز آ رہی. السلام علیکم. شیخ صاحب آپ سے پوچھنا ہے پردے کے بارے میں نا کیونکہ علماء میں کچھ اختلاف ہے کہ چہرے کے پردے کے بارے میں. تو آپ کی تحقیق کے مطابق جو کچھ اہل علم وہ دلیل لیتے ہیں شیخ البانی سے تو اور اس کے بارے میں یہ پوچھنا جب پردے کا حکم نہیں تھا تو اس وقت کیسا لباس تھا. تو اگر تھوڑا تفصیلاً جواب دیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے شیخ البانی کی جو ہم لوگ شیخ البانی جو حدیثیں لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی ہوں گی. تو اس کا انشاءاللہ جو بھی آپ کی ریسرچ ہے اس کا جواب دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس ابھی تو اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے تفصیلی جواب تو نہیں دے سکوں گا. پردے کے بارے میں شیخ البانی نے بھی اپنا موقف لکھا ہے. دوسرے علماء جو ان کے مخالف ہیں جس طرح ہمارے شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے. تو دیکھ لیں میری تحقیق میں جو ہے عورت کا چہرہ اس کا چھپانا جو ہے یہ افضل ہے مستحب ہے بہتر ہے واجب فرض نہیں ہے. باقی جو ہے تحقیق وہ آپ دیکھ لیں گے. ہم تو خیر پردہ کراتے ہیں پردہ جو ہے وہ کرانا چاہیے. یہ صرف لفظی اختلاف ہے کہ یعنی ایک واجب اور مستحب کا. تو جو مستحب الافضل بات ہے اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے میری تحقیق کا. یہ آخری سوال کے لیے میں موقع دے رہا ہوں اگلے بھائی کو بس کریں. یہ اہل حدیث صاحب وہ نہ ابھی اذان ہو جانے والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پردے کے اوپر اگر کوئی کمپیریزن پہ کوئی بیسٹ بک ہو آپ بتا دیں مطالعے کے لیے.
اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے درس میں کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو وہ انہوں نے نہیں دی، تو پھر آپ نے کہا کہ دے دو. تو کیا اس طرح اگر کوئی بیوی جو کہ دینی ہو اور اچھی ہو لیکن اگر باپ کہے کہ طلاق دے دے تو کیا دے دینی چاہیے، یا اگر کوئی نہ دے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پردے کے موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں. شیخ عبد الرحمان کیلانی کی کتاب بھی ہے غالباً، اور بہت سی اور بھی کتابیں ہیں. آپ وہ مکتبہ اسلامیہ رابطہ کر کے وہاں سے لے سکتے ہیں لاہور. میرے سالوں پر ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے. دوسری بات جو تھی وہ آپ نے کیا کہی تھی؟ اچھا ایک اور مسئلہ پوچھا تھا، دو باتیں پوچھی. ہاں جی، باپ والی جو بات ہے نا، دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی، اور ان کے باپ عظیم الشان صحابی تھے، بہت بڑے فضیلتوں والے جنتی صحابی تھے. تو یہ حیثیت تو کسی کے والدین کو حاصل نہیں ہے. تو آج کل اگر کوئی کسی کی نیک بیوی اور والدین جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ طلاق دے دے تو اس پر ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کے رسول جو ہیں وہ زندہ ہوتے اور وہ فرماتے کہ طلاق دے دو تو پھر ماننا جو ہے ضروری تھا. تو عبداللہ بن عمر نے اتنا بھی طلاق دی جب اللہ کے رسول نے فرمایا. تو پھر یعنی اگر آج کل کوئی اپنے والدین کی بات نہیں مانتا اور اس کی بیوی نیک ہے، صحیح ہے، اس کو طلاق دیتا ہے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں بیان کیا گیا. یہ خاص واقعہ ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی والد کہے گا طلاق دے دو تو طلاق دے دینی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. بس ایک مسئلہ جو ہے وہ یزید الفارسی والا جو ہے نا وہ رہ گیا ابھی تک، اس کی مجھے کوئی توثیق ملی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ پھر مسئلہ بہرحال میرے حافظے میں یہ بات تھی کہ یزید نے روایت بیان کی. اگر وہ راوی علیحدہ ہے تو پھر تو یہ روایت ضعیف ہو سکتی ہے. یہ جو ابھی IRCP کے والوں نے جو پوچھی ہے نا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو آپ کی مجلس سے میں اسی کے ساتھ رخصت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو جو ہے وہ کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے. اور دوسرا بس دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.